فرسٹ ایئر کلاس حصہ نظم وحدانیت مست توکلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبات، کیا حال ہے آپ سب کا؟ جی بیٹا، آج ہم حصہ نظم میں آخری نظم پڑھیں گے وحدانیت، جس کے شاعر ہیں مست توکلی. تھوڑا سا بیٹا پس منظر جو ہے، مست توکلی جو ہے ان کا اصل نام توکلی ہے. وہ 1828 میں بلوچستان کے قصبے کاہان میں پیدا ہوئے. ان کا تعلق بیٹا مری شیرانی قبیلے سے تھا. بچپن میں وہ قبیلے کے دیگر بچوں کے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے. جب ذرا بڑے ہوئے تو ان پہاڑوں اور وادیوں کے حسن و جمال نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا. ایک دن بیٹا وہ گاؤں سے 30 میل دور دھری پہاڑ پر گئے تو بارش آ گئی. ایک خیمے میں پناہ لی. مالکن سموں نے تنابیں کھینچنے کو کہا. ان کی نظر مالکن پڑی تو فریفتہ ہو گئے. ان پر ان کے قتل کا فیصلہ ہوا، مگر ان کی نیکی، تقویٰ اور پرہیزگاری کے سبب جو تھا قبیلے والوں نے انہیں معاف کر دیا. مگر مست توکلی سموں کے فراق میں عمر بھر پرسوز شاعری کرتے رہے. عزیز طلبات، 1851 میں ڈیرہ غازی خان کے نواب جمال الدین خان کے ساتھ انہوں نے حج بیت اللہ کا سعادت حاصل کی. مست توکلی جو تھے حضرت شہباز قلندر کے مرید تھے. 1895 میں فوت ہوئے. حکومت نے ان کے نام پر ایک ادبی انعام بھی جاری کیا. ان کا زیادہ کلام جو ہے حمد و ثنا پر مشتمل ہے. جی بیٹا، ان کی جو نظم ہے وحدانیت، اس کا پہلا شعر دیکھیے. اے خدا تو ہے واحد و یکتا، ہے یہ شاہی فقط تجھے زیبا. یکتا اکیلا بے مثال منفرد ہم کہتے ہیں بیٹا. شاہی کہتے ہیں بادشاہت کو، فقط کہتے ہیں صرف کو، یا محض ہم کہتے ہیں، زیبا کہتے ہیں زیب دینا یا جچنا. دیکھیں بیٹا، یہاں پہ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مخاطب. اے خدا، نظام کائنات اور اس کی تنظیم سے ثابت ہوتا ہے کہ تو واحد ہے، تیرا کوئی ہمسر نہیں، تیرے اختیارات میں کوئی شریک نہیں. سورج، چاند، ستارے کے طلوع و غروب، صبح شام، دن رات کے تسلسل، اور دیکھیں یہ سب سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ہر عمل کے احکام تیری ہی ہستی سے جاری ہوتے ہیں. اس لیے کائنات کی بادشاہی صرف تیری ہی ذات کو سزاوار ہے. اقبال کیا کرتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں اس بارے میں، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری. عزیز البات، شاعر کہتے ہیں کہ اے رب العالمین، تو نہ صرف مالک و حکمران ہے بلکہ سب کو مناسب انداز سے رزق بھی عطا کرتا ہے. تجھے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ. دیکھیں بیٹا، یہ قرآن میں ہے نا. آیت الکرسی کا اگر ہم ترجمہ کریں تو اس کے اگر کریں تو اس میں یہ آتی ہے تجھے. اب یہاں پہ شاید بھی اسی کو ہی مفہوم کے صورت میں پیش کر رہے ہیں نا، کہ تجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، یہ جہاں مسلسل تیری نگرانی و نگبانی میں ہے. تو رحمان ہے، رحیم ہے. اس دنیا کے ساتھ ساتھ جنت، دوزخ اور آخرت کے روز پر بھی تیرا تصرف ہے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہر معاملے میں تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اے مالک کون و مکان، ہمارے لیے تیرا ہی در ہے کہ جہاں ہم اپنا سر جھکائیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اپنے ہاتھ پاؤں پھیلا کر کچھ طلب کریں. اگلا شعر دیکھیے بیٹا. شعر نمبر 2. تو اگر قہر پر اتر آئے، تیری سطوت کا ہی رہے چرچا. قہر کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ غصہ، غضب. سطوت کا من روب، شان و شوکت، سخت پکڑ. چرچا کا مطلب تھا شہرت ہونا. یہاں پہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، اے مالک تو نے اس کائنات کو کیا کیا ہے؟ تخلیق کیا ہے نا. تو نے اپنی مخلوق کو آزادی سے زندگی سے نوازا، انسان کو اشرف مخلوقات بنایا. اب اگر یہ تیری دی ہوئی ہدایت سے انکار کرے اور تیری احکامات سے روگرانی کرے تو اسے تیرے غضب سے کون بچا سکتا ہے؟ عزیز طلباء، دیکھیں تاریخ میں ایسی بہت ہم کہہ سکتے ہیں بے شمار مثالیں موجود ہیں. قرآن پاک میں بھی ایسی قوموں کا تذکرہ نہایت تفصیل اور تسلسل کے ساتھ کیا گیا ہے جو راہ راست سے ہٹ گئی، شرک کی مرتکب ہوئیں اور دنیاوی دھندوں میں الجھ کر خدا کے احکامات حتیٰ کہ اس کی وحدانیت کو بھی بھول گئیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی دراز کیے رکھی، ان کی طرف پیغمبر بھیج کر انہیں صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کی، لیکن جب ان کی خود سیری اور شرک حد سے بڑھ گیا تو ان کی بستیاں الٹا دی گئی اور انہیں کیا کیا گیا؟ خشکی یا سمندر میں غرق کر دیا گیا. دیکھیں بیٹا، اس سلسلے میں قوم عاد، سمود، فرعون، نمرود کی مثالیں جو ہیں باعث عبرت ہیں. اس شعر میں بھی شاعر اپنے رب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے رب العالمین، اگر تو اپنے قہر پر ظاہر کر دے تو کون ہے جو اس سے بچ سکے؟ تیرے سامنے کون دم مار سکتا ہے؟ شعر نمبر 3 بیٹا.
اور اگر رحمتوں پہ مائل ہو کوئی مشفق نہیں تیرے جیسا. مائل ہوتا ہے تیار، مشفق کا مطلب ہے شفقت کرنے والا، مہربان. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ تو رحیم و رحمان ہے. اب اگر رحمت پر اتر آئے تو اس کائنات میں تو اس سے بڑھ کر شفیق و کریم کون ہو سکتا ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ زمین و آسمان اور دیگر تمام جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے چشمے جاری رہتے ہیں. زندگی کی تخلیق جو ہے بذات خود اس کی رحمت کا ایک ثبوت ہے. ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جس طرح ایک مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپا لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے. اگر بندہ اس کی طرف ایک قدم بڑھے تو وہ 100 قدم بڑھاتا ہے. وہ دینے اور بخشنے پر آئے تو اس کے عنایت کا کوئی ٹھکانہ نہیں. دیکھیں عزیز طلباء، دنیا میں کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہے جو عطا کرنے اور معاف کرنے کے معاملے میں اللہ کی ذات کا رتی برابر مقابلہ کر سکے. ہم نے کیا ہے، ہم نے صرف کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. ہم نے غیر اللہ سے نہیں مانگنا اور اس کو اپنی ملجا و ماوا سمجھنا شروع کر دیا. اب اگر معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے غیر اللہ سے مانگنا شروع کر دیا ہے. ہماری بہتری برائی اسی میں ہے کہ ہم نہ صرف ہر معاملے میں اللہ کی ذات سے مدد طلب کریں بلکہ انسانی زندگی میں در آنے والی ہر خوشی غمی کو اللہ ہی کی عنایت یا آزمائش سمجھ کے اس کا شکر ادا کریں اور ہر وقت اس کی رحمت کے طلبگار رہیں. شعر نمبر 4 ہے بیٹا، کہہ رو رحمت پر قادر اے ستار، میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ. قادر کا مطلب ہوتا ہے عزیز طلباء قدرت رکھنے والا، مختار. ستار کا مطلب ہوتا ہے عیب چھپانے والا، پردے میں رکھنے والا. جلوہ کا مطلب ہوتا ہے دیدار، نظارہ. شاعری شعر میں بیٹا کہہ رہا ہے کہ اے میرے خدا، تو قادر مطلق ہونے کے ناطے ایک ہی وقت میں قہر اور رحمت میں جیسی متضاد صفات رکھتا ہے، تو اس بات پہ قادر ہے کہ میری چھوٹی سے چھوٹی خطا پر بھی گرفت کر لے. لیکن میں یہ بھی دیکھیں جس وقت کہاں پہ کیا شاعر کریں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان تمام صفات و عادات کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ انسانوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کا بھی بے پناہ جذبہ اپنے اندر رکھتا ہے. اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کے ساتھ ساتھ میری زندگی کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ میں تیرا جی بھر کے کیا کروں، دیدار کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں عزیز طلباء، شاید سمجھتا ہے کہ تجلیات الہی کے مقابلے میں جنت کے اعلیٰ ترین مقامات بھی ہیچ ہے نا، اس لیے اس نے دیدار الہی کی تمنا کی ہے. دیدار الہی کی خواہش ہمارے تمام بڑے بڑے شعراء کے ہاں اپنے اپنے انداز سے جلوہ گر دکھائی دیتی ہیں. جی اگلا شعر ہے بیٹا، جب قیامت کی آئے گی ساعت، دی سے اپنی بہرہ ور فرما. ساعت کا مطلب ہوتا ہے گھڑی، لمحہ، موقع. دید کا مطلب ہوتا ہے نظارہ. بہرہ ور فرما کا مطلب ہوتا ہے عنایت فرما، کامیاب کر دے، خوش قسمت بنانا. دیکھیں بیٹا یہاں پہ شاعر جو کہہ رہے ہیں کہ جب قیامت کی آئے گی ساعت، دید سے اپنی بہرہ ور فرمائے، خواہش ظاہر کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے اپنے. شاعر کو قیامت کے دن کی سختی اور اس دن کی ہولناکی معلوم ہے. میزان کی تلخ ترین لمحات اور پل صراط کا عبور کرنے کا مرحلہ جو ہے اس کی نگاہ میں ہے. قیامت کے بارے میں جو معلومات اور نشانیاں ہمارے ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں وہ یقیناً دہلا دینے والی ہیں. سورۃ قاریہ میں اسے کھڑکھڑانے والی چیز کہا گیا ہے. پھر اس کی وضاحت میں اشارہ ہے کہ یہ ایسا دن ہوگا جب انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے. مزید فرمایا گیا کہ اس روز کی دہشت سے مائیں اولاد کو بھول جائیں گی، عورتوں کے حمل گر جائیں گے، غرض کے نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اپنے ایسے حالات اور ماحول میں شاعر کا کیا خیال ہے بیٹا، کیا خیال ہے کہ اگر اس روز اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے تو وہ تمام سختیاں ختم ہو جائیں گی. یہی وجہ ہے کہ اب وہ کیا کر رہے ہیں، بارگاہ الہی میں درخواست گزار ہیں کہ قیامت جیسے تلخ و دشوار لمحے کو اپنے نظارے اور دیدار کے سبب سہل اور آسان بنا دے. عزیز الباد حدیث میں آتا ہے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دیدار کرائے گا، اس لیے شاعر بھی کیا ہیں، امیدوار ہیں کہ اسے بھی یہ سعادت نصیب ہو. شعر نمبر 5 ہے بیٹا، مثل مجنوں کے ہو جنوں سما، میرا پیکر گناہ میں ہے ڈوبا. مثل ہوتا ہے مثال، مانند کی طرح مجنوں دیوانہ پن ہوتا ہے. کیس عامری اس کا اصل نام کیس تھا اور اس کا تعلق بنی کس سے تھا، بنو عامر قبیلے سے تھا. جنوں سمان دیوانگی لیے ہوئے پاگل پن سمیت. پیکر ہوتا ہے بیٹا جسم و وجود کا گناہ کا مراد ہوتا ہے گناہ. اس میں یہ گناہ کا مطلب ہے گناہ نہیں ہے، گناہ ہے اس کا مطلب اس میں تصغیر یعنی چھوٹے گناہ، جو ہم سے چھوٹے چھوٹے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. دیکھیں بیٹا یہاں پہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ زندگی بھر دیوانگی نے میرا دامن نہیں چھوڑا، مجھے علم ہی نہ ہو سکا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. پاگلوں کی طرح کبھی اس طرف کو بھاگ کھڑے ہوتے تو کبھی اس جانب چل پڑتے.
مجنوں کی طرح صحرائی جہاں میں آوارہ گردی کرتے رہے، چنانچہ زندگی بھر کی دربدری کے بعد سوائے گناہ گاری کے اپنے دامن کچھ نہیں۔ شاعر اعتراف جرم کرتے ہوئے کہتا ہے کہ باری تعالیٰ بجائے اس کے کہ میں تیرے احکامات پر عمل کرتا، نادانی اور ناسمجھی میں صراط مستقیم پر چلنے کی بجائے بھٹکتا پھرا۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں۔ اس شعر میں مجنوں کی صورت میں تلمیح بھی بیٹا موجود ہے۔ یہ شعر اس لحاظ سے قابل تعریف ہے کہ گناہ کا اعتراف بھی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے بندے، جو توبہ کے ہاتھ اٹھنے والے ہیں، جو ہے میرے سے جو انسان غلطی کرتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے، اس پہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے پکارا۔ یہاں دیکھیں بیٹا آخری شعر ہمارا، باوجود پر ہوں اسیا سے تیری رحمت کا پھر بھی ہے سودا۔ باوجود ہوتے بیٹا، اس کے باوجود پر ہوں کا مطلب بھرا ہوا ہوں، اسیا میں گناہ گار ہونا، خطا کار ہونا، سودا کا مطلب جنون، شدید طلب ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس نظم میں بیٹا آخری شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اگرچہ میں گناہ گار ہوں، میں سیاکار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن تیری رحموں سے مایوس نہیں۔ مجھے تیری رحمت اور تجسس سے امید ہے کہ تو میرے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے، میری کوتاہیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اور میری خطاؤں کو معاف کرتے ہوئے اپنے سائے رحمت میں جگہ دے گا۔ یہ احساس فرمان الہی پر مبنی ہے۔ جیسے ترجمہ بیٹا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ شاعر کہتے ہیں کہ تیری قہاری پر تیری شان کریمہ غالب ہے، اس لیے میرے کیا ہے دل و دماغ میں تیری رحمت ہے۔ رحمت سے بے پناہ خوش فہمیاں موجود ہیں، اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ تو مجھے یہ مایوس نہیں کرے گا۔ شاعر مشرق نے اسی جذبے کو اس طرح سے کہا ہے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ جی عزیز طلبات، یہ ہماری جو ہے حصہ نظم جو ہے اس کی آخری ہماری جو نظم تھی وحدانیہ، جس کے شاعر مستوکلی تھے، وہ آج الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔